بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر۔ جی بیٹا، ہم لوگ نے کل شروع کی تھی اسلامی مساوات۔ مجھے ایک دو بچوں کے میسیج آئے ہیں کہ ہماری نعت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس کو جو ہے مکمل کروا لوں گی، تو اس کے بعد ہم اس کو شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ جی بچے، ہم اسلامی مساوات پڑھ رہے تھے، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا تھا۔ پہلا بند ہم نے پڑھا تھا، اور اگلے دونوں بند کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا اور ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا غاب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزاتہ خود فراموش رہنا۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ آہوزاری کا مطلب فریاد کرنا، مفلوق غریب، مفلس لوگ، ضرورتوں کا مارا ہوا شخص۔ ہوا و ہوس ہوتے ہیں نفس پرستی کرنا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ تعیش عیش و آرام، دم نزا مرتے دم تک، مرتے دم یعنی آخری سانسیں جو ہوتی ہیں انسان کی۔ شاعر فرق بتا رہا ہے ابھی ایک امیر طبقے کے اندر کہ جب صاحب ثروت لوگ برائیوں کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف، اللہ کی طرف سے جو ایک محبت یا ایسی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ عمرا کا طبقہ بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی، عیش و عشرت میں پڑھ کر خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے بالکل عاری ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ اپنے نہ حقوق یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ان کو فرائض یاد رہتے ہیں، اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان پر انسانوں کے کیا حق ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اسلام کے اندر ہماری یہ ذمہ داری رکھی گئی، ہمارا یہ جو ہے وہ ہر انسان کے ایک دوسرے کے لیے حق بھی ہے اور اس کے فرائض بھی ہیں۔ اگر دولت مند ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، وہ ایسے لوگوں کی خدمت کریں جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حوالے سے صاحب ثروت ہیں، آپ صحت کے حوالے سے، آپ مال کے حوالے سے، آپ رشتوں کے حوالے سے، آپ عزت و شہرت کے حوالے سے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت کر رکھا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی ثروت سے، اپنی دولت سے، اپنے خزانے سے جو ہیں وہ اللہ کی دوسری مخلوق کی خدمت کریں۔ لیکن شاعر ایک المیہ بتا رہا ہے اس قوم کا، اور وہ المیہ بتا رہا ہے کہ جس نے اس قوم کو برباد کر دیا، تباہی کے دہانے پر لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ امیر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے غریبوں اور محتاجوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ دولت مندوں کے ستائے ہوئے لوگ، یہ بیچارے لوگ اگر آہوزاری بھی کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں صرف حالی نے کوئی 1857 کے بعد کی یہ نہیں کہی، اس نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ مسلمان قوم کے عروج و زوال اور ہمارے عمومی رویوں کو جو ہے وہ اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ مسلمان چاہے 1857 سے پہلے کے مسلمان تھے، 1857 کے بعد کے مسلمان ہیں یا آج کے مسلمان ہیں، ہم آج بھی اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بہتات دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے، کسی غریب کو دیتے ہوئے، کسی محتاج کو دیتے ہوئے ان لوگوں کی جو ہے وہ جان جاتی ہے۔ وہ لوگ فرق رکھتے ہیں۔ آپ نے محنت پسند خیرت مند میں پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی ایک پیمانہ آیا دولت کا کہ اب ہم خود کو تب دولت مند سمجھیں گے کہ جب دوسرا ہمارا محتاج ہوگا۔ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا محتاج ہو، ہمیں اللہ کی ذات سے خوف نہیں آتا، ہمیں اللہ کی ذات سے ڈر نہیں لگتا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ثروت لوگوں میں شامل کیا، اور اگر آج کوئی دوسرا بندہ محتاج ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ ہی اس کے حالات سے واقف ہے۔ کیا خبر کب حالات بدلیں، کیا خبر وہ تب کن کہہ دے کہ جب ہماری بنی بگڑ جائے اور کسی اور کی بگڑی بن جائے۔ تو اللہ سے خوف نہیں کھاتے کہ دولت ایسی چیز ہے جو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ دیتی ہے، لوگ خود غرضی میں اندھے ہو جاتے ہیں، دولت کے لالچ میں آ کر اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی پھر
چیزوں کا، دوسروں کی محبت کا، دوسروں کی ضرورتوں کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتے، اور ان کی زندگی بالکل ایک الگ ہوتی ہے، عیش میں جینا اپنی ذات کے لیے، یعنی خودی سے گزرتے ہیں، ہوس سے گزرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی خودی کے لیے، اپنی پسند کے لیے، ہر غلط صحیح ان کے لیے اور ہر غلط کام کو بھی یہ کر گزریں گے، اور یہ کیفیت ان کی آخرت تک، دم مرگ تک، مرگ کے بستر تک جو ہے وہ ان کی یہ حالت رہتی ہے، یعنی ان کو ہدایت پھر نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ایک حد تک بندوں کی رسی دراز کرتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے میں تجھے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تجھے موقع دیتا ہوں، میں تجھے جو ہے وہ احساس دلاتا ہوں۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کی۔ اب اللہ احساس کیسے دلاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک تو سب سے اشرف المخلوق بنایا، اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، اللہ نے کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی بھیجے، اور اللہ نے اپنی آخری ہدایت کو مکمل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خاتم النبیین کی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور آخری نبی، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بطور آخری الہامی کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی، اسلام بطور آخری الہامی مذہب کے طور پر اسلام ہمارے پاس آ گیا۔ اب جب اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اس کو رحمان اور شیطان کے راستے میں فرق کرنا بتایا، تو اللہ نے بتایا کہ اے میرے بندے، قرآن پاک میں اللہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے لوگوں کو دو، یعنی اللہ بندے کو اس کی اوقات بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آج تمہارے پاس ہے وہ میری وجہ سے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ جب قوم کے اندر ایسے دولت مند امراء پیدا ہو جائیں گے، ایسے امیر لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ قوم پھر بہت جلد برباد ہو جائے گی۔ اب ایک فرق بیان کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر زمانہ بھوک کی شدت سے پریشان ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہیں وہ خیال نہیں کریں گے، یہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں سامان ہے۔ بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہماری جو ایک رویہ بن گیا، ہماری جو ایک پہچان بن گئی، وہ یہ ہے کہ ہم تب تک آگ کو نہیں سمجھیں گے جب تک آگ کی لپیٹ میں خود ہمارا اپنا گھر نہیں آ جائے گا۔ ہم تب تک بھوک کی شدت کو نہیں سمجھیں گے جب تک ہم خود بھوک نہیں کاٹیں گے۔ ایوب خان کے دور کی بات بڑی مشہور ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ جناب روٹی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ تو شاعر اسی میں ایک اسی ہمارے رویے کی بات کر رہا ہے۔ میں ہمارے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہاں پر صرف پیسے کی بہت زیادہ فراوانی ہی آپ کو صاحب ثروت لوگوں میں شامل نہیں کرتی۔ اگر ہمارے گھروں میں 3 وقت کا کھانا بنتا ہے اور ہم اچھے سے جو ہیں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو مطلب کہ ہم لوگ صاحب ثروت لوگوں میں شامل ہیں۔ یعنی یہاں پہ آپ تشریح کرتے ہوئے شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ جناب یہ کوئی بہت زیادہ دولت مند لوگ جو کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ہم لوگ بھی جو ہیں وہ صاحب ثروت کی حد تک شامل ہیں۔ ہمیں اگر اللہ نے کسی بھی مقام کے اوپر رکھے، اگر ہم شکر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور اگر ہم جو ہیں وہ ناشکری کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم سے جو ہے وہ بڑھ کے کوئی کمتر انسان جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ کھانے کو موجود ہے، ان کے پاس خوشیاں ہیں، تو ان کو دوسروں کی پریشانی سے، ان کو دوسروں کی دھوک سے، دوسروں کی جو ہے وہ بھوک سے، یا دوسروں کی جو ہے وہ تکلیف سے کوئی بھی جو سروکار نہیں ہوتا۔ کہنے کو یہ بھی انسان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تو ہیں لیکن ان کا جو ایک مقام ہے وہ عام انسانوں سے جو ہے وہ کہیں الگ، کہیں جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب شاعر تکلیف کے ساتھ، طنز کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے ایسے صاحب ثروت لوگوں کے لیے کہ یہ عام لوگوں کو، یہ غریبوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غمی کو تو نہ وہ، پہنتے نہیں جو سمور و کتاں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم پر۔ بندگان ذلیل یعنی کمتر لوگ، غریب لوگ، کوتنا خوراک اور روٹی کی فکر کرنے والے۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ اعلیٰ نسل، کہاں یہ اعلیٰ نسل اور کہاں وہ غریب لوگ کہ جن کو صرف روزی روٹی اور پیٹ کی فکر رہتی ہے، کہاں یہ امیر لوگ کہ جو لباس پہنتے ہیں بہترین ریشمی لباس، ٹھیک ہے، سمور و قطع ریشمی لباس کی اقسام ہے، قیمتی لباس، کہ کہاں یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں اور ان کے مکان ایسے ہیں کہ جنت بھی جو ہے وہ ان پر رشک کرے۔ جنا
جنت کی جمع ہے یہاں پر. اس نے کہا کہ ایسے ایسے ان کے جو ہے وہ مکان ہیں کہ جنت کی ان کے اوپر رشک کرتی ہے, ان کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ, وہ غریب لوگ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو روزی روٹی کمانے کے لیے, جن کی حقیقتاً جوتیاں گھس جاتی ہیں پیروں کی, جو پیدل چلتے ہیں, جو سفر کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو جسمانی کام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ اتنی اجرت ہاتھ نہیں آتی کہ وہ اپنی آسائشیں تو دور کی بات, اپنی ضروریات زندگی کو حسن طریقے سے پورا کر سکے. تو شاعر کہتے ہیں انسان, وہ بھی انسان, یہ بھی انسان, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی, گل و لال رہتے ہیں صحبت میں ان کی, نفاست بھری سو طبیعت میں ان کی, نزاکت صداخل عادت میں ان کی. دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں, وہ پوشاک میں عطر ملتی ہیں ڈھیروں سیروں. یعنی شاعر کہتا ہے کہ عمرہ کے پاس بے تحاشا دولت ہے, وسائل کی فراوانی ہے, محل نما رہائشیں ہیں, سواری کے لیے عالیشان گاڑیاں ہیں. یعنی سامان تعیش کی کثرت ہوتی ہے. یہ وہ اشیاء ہیں جو انہیں عیش پرست بناتی ہیں, انہیں آرام پسند بناتی ہیں, اور یہ لوگ شان و شوکت کے ساتھ, ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, اور اپنے معمولی کام کو بھی اپنے ہاتھ سے سر انجام نہیں دیتے, بلکہ اس کے لیے اس کو عیب سمجھتے ہیں. اپنی خدمت کے لیے, اپنے ہر کام کے لیے جو ہے یہ ملازم رکھتے ہیں. اور ملازموں کے بارے میں بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ صاف ستھرے ہوں, خوبصورت ہوں, خوبرو لوگوں کے جو ہے وہ جھرمٹ میں یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. تو ان کی ساری زندگی کے اندر دکھاوا ہی دکھاوا ہے, ان کی ہر چیز کے اندر دکھاوا ہی دکھاوا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ان کے جو بے تحاشا دولت ہے, یہ جو عیش و آرام ہے اور سامان تعیش کی فراوانی ہے, اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو رنگ ڈھنگ ہوتا ہے, ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے, وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور اپنی دولت ہی کے بلبوتے پر جو ہے یہ لوگوں میں اپنی انفرادیت قائم کرتے ہیں, اور جو ہیں وہ اپنے ہر عمل سے, اپنے لباس سے, اپنے کاموں سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنے رہن سہن سے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر اپنی انفرادیت کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. یعنی شاعر صرف مثال دیتا ہے کہ اگر یہ دوائی بھی لیتے ہیں تو ان کی دوا کے اندر بھی جو ہے وہ خوشبو شامل ہوتی ہے. یعنی دوا بھی عام دوائی نہیں کھاتے, بلکہ امیروں کے لیے ایسی ایسی دوائیں موجود ہیں کہ دوائی کام بھی کرے, اور ان کی دوائی جو ہے وہ خوش ذائقہ بھی ہو اور معطر بھی ہو. یعنی یہاں تک یہ لوگ ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو لباس کے اوپر جو ہے وہ خوشبوئیں چھڑکتے ہیں. ایسے باہر نکلتے ہیں کہ جو مفلس و نادار لوگ انہیں دیکھتے ہیں, انہیں اپنی غربت کا اور احساس ہوتا ہے. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین, جن کو زمانے میں دم پر, سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر, نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر, پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی, جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. یعنی پھر وہ کمپیریزن, پھر وہ موازنہ کر رہا ہے کہ تو وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, لیکن کیا فرق, کیا فرق جو ہے وہ میں بیان کروں. ان کے لباس ریشمی, ان کی دواؤں میں خوشبو, ان کے لباسوں کے اندر خوشبو, ان کے مکان ایسے کہ جنت بھی مکانوں کو دیکھنے تو رشک کرے, ان کے پاس بہترین سے بہترین سواری آ جاتی ہے, اور یہاں پر یہ لوگ ساری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک 2 وقت کی روٹی کو پورا کرتے ہی زندگی کو گزار دیتے. ان کے پاس سواری نہیں, ان کے پاس کوئی نوکر نہیں, بلکہ یہ خود ان کی نوکری کرتے ہیں. اگر بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ان امیر لوگوں کے ملازم بھی ہیں تو آپ ان کی زندگی کے اندر بھی بہتری لے کر آ سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم لوگ, وہی بات کہ ہم لوگ دوسروں کو اپنا محتاج دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے ماتحتوں کو, ہم اپنے ملازموں کو, یا ہم اپنے نوکروں کو جو ہے وہ اتنا کھینچ کے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ بمشکل اپنی ضروریات زندگی کو ہی پورا کرتے ہیں. اور غریب کے ساتھ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسری مشکل جو ہے وہ سر پہ آن کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی محنت کرتا ہے, وہ لوگ ان کی ضروریات کا, ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے. اب آخری بند کے اندر جو ایک نتیجہ نکالا گیا نا کہ اسلامی مساوات اصل میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کنبہ خدا کا, وہی دوست ہے خالق دوست سرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کہ اسلام نے, کتاب ہدایت نے یہی ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالا تھا, یہ سبق دیا تھا, یہ مساوات سکھائی تھی کہ یہ جو ساری مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, یہ اللہ کا خاندان ہے,
اللہ نے کہا تھا کہ میں اس مخلوق کا پالنے والا ہوں، تو اللہ نے اس مخلوق کو حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، اور جو میرے خاندان کے ساتھ محبت کرے گا میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کروں گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو شاعر یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شاعر بقول شاعر کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اس نے کہا فرشتے کم نہیں تھے اللہ کی اطاعت کے لیے، انسان کو تو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا۔ اگر یہاں پر دیکھیں تو دو چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا، لیکن میں حقوق العباد کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرے بندے تمہارے ان حقوق کو معاف نہیں کر دیں گے۔ تو وہ انسان جو حقوق العباد کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی جو ہے وہ رہائی نہیں پا سکتے، نہ رہائی پا سکتے، نہ رب کی بارگاہ تک رسائی پا سکتے ہیں۔ اگر انسان نے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ رحم اللہ کی صفت ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر ہی یہی رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی صفت پیدا ہو، تاکہ وہ ساری مخلوق پر رحمت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرے۔ تو شاید اسلامی مساوات میں جو ہے وہ ایک فرق اس نے بیان کیا، اس نے ایک نتیجہ دیا، ایک کنکلوژن ہمارے سامنے دیا کہ جب کسی قوم کی تباہی ہوتی ہے، جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے امراء بگڑتے ہیں۔ اور بگڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، اور جو لوگ دین سے دور ہو گئے، جو اللہ سے دور ہو گئے اور دنیا کے نزدیک ہو گئے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بھی خود ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر شے کا پالنے والا، ہر شے کے بنانے والا اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس شعر کے اندر، ان اشعار کے اندر، ان بند کے اندر مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو اسلامی مساوات کی تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ فلاح کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام اور دین اسلام کے راستوں پر چلنے میں ہی ہے۔ السلام علیکم۔